حضرات، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قوالی کے درمیان جمال محسن کا کیا کام، تو آپ کی سوچ کسی حد تک صحیح ہے۔ خوشنما پھولوں اور دلکش منظر کا پس منظر جانے بغیر آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دلفریب قدرتی مناظر کی تاریخ و جغرافیہ بھی معلوم ہو جائے تو اس کا حسن دو بالا بلکہ مدھو بالا ہو سکتا ہے۔ مدر بری آواز ہو، صوفیانہ انداز ہو، پرفارمر ابو محمد اور فرید ایاز ہو، تو کافر کا سفر رخ بھی پلٹ کر حجاز ہو۔ حاضرین، مجھے 3 منٹس کے اندر تصوف، قوالی اور مہمان فنکاروں کو متعارف کروانا ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ آپ کی حصہ سماعت میری طرف ہو، اور چاہے آپ کی نگاہیں گھڑی پر کیوں نہ ہوں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صوفیزم کا آغاز اسلامی تصوف سے ہوا، مگر کچھ لوگوں کے مطابق صوفیزم اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے خدا کے بندوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص بلند درجے پر مذہب اور نسل پر چل کر نہیں بلکہ نیک عمل پر چل کر اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے۔ قوالی دراصل وہ صوفیانہ عقیدت مندانہ کلام ہے جو برصغیر میں درگاہ، مزارات اور مقبرے پر گائے جاتے رہے۔ قوالی کی تاریخ 700 سال پرانی ہے، جسے خواجہ معین الدین چشتی نے برصغیر میں متعارف کروایا۔ قول بات کو کہتے ہیں اور بار بار دہرانے کو قوالی۔ دہلی میں شاعر و موسیقار امیر خسرو کو اردو زبان اور قوالی کا بابا آدم مانا جاتا ہے، جنہوں نے 13ویں صدی میں فارسی، عربی، ترکی اور ہندوستانی زبان کے امتزاج سے قوالی کی ابتدا کی، جسے محفل سماع کا نام دیا گیا۔ قوالی کی شاعری روحانی مفہوم رکھتی ہے، حالانکہ ان کے کلام میں کبھی انتہائی لادینی اور کبھی ہیڈونسٹک یعنی شوق اور دلدگی پر مبنی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام صوفیوں کی بدولت عام لوگوں تک پہنچا۔ برصغیر کے باشندے موسیقی سے رغبت رکھتے تھے، چنانچہ صوفیوں نے مختلف قسم کے کلام یعنی ہم، نعت، منقبت اور مناجات کو موسیقی کے ساتھ پیش کیا۔ قوالی کی اثر انگیزی اور دل پذیری میں ایک بڑا ہاتھ ڈھول، طبلے کا ہے۔ ڈرم بیٹ سن کر ایک خاص قسم کا وجد آتا ہے، جو دراصل جسم کا دماغ کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کرنا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس میں بڑا ہاتھ ماں کے دل کی دھک دھک دھڑکن میں، بچے کے لاشعور میں یہ دھک دھک ایسی رچ بس جاتی ہے کہ اس دھمک اور ردم کو سن کر وہ اسی خود فراموشی کی کیفیت میں جانا چاہتا ہے جو اس دنیا میں آمد سے قبل اس کی کل کائنات تھی۔ قوالی میں یہی زوردار ڈھول کی دھک دھک کے ساتھ عظیم ہستیوں اور ذات باری تعالیٰ کا ذکر لگاتار تکرار سے کیا جاتا ہے تو یہ انسان کے دل و دماغ پر دوہرا اثر ڈالتی ہے، اور جب یہ کیفیت مکمل طور پر غالب آ جائے تو سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں اور اسے حال آنا کہتے ہیں، جس میں انسان بنا پیے ٹن ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر ہوش حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ قوالی کا فن اس قدر مقبول ہوا کہ وہ خانقاہوں سے نکل کر حویلیوں تک پہنچ گیا، اور قوالی ہماری ثقافت کا ایک حصہ، ایک اہم حصہ بن گئی۔ 700 برسوں پر محیط موسیقی کا یہ ورثہ ہمیں شعراء اور فنکاروں سے جوڑتا ہے جو ان سے پہلے آئے۔ فرید ایاز اور ابو محمد کی ٹیم کلاسیکی اور عہد حاضر کے امتزاج سے آرٹ فارم کو ایک ماہرانہ انداز میں پیش کرتی
रखते हैं। ये दोनों موسیقی کے اس گھرانے سے ہیں جس نے بے شمار قوال دیے، جن میں قوال بہاؤالدین اور منظور نیازی قوال نمایاں ہیں۔ ان کا اپنا گھرانہ بھی فخر پاکستان ہے۔ ان کے والد منشی ریاض الدین خان اور یہ دونوں بھائی ملک کا اعلیٰ ترین ادبی اور قومی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس صوفیانہ کلام اور موسیقی کے اس سفر پر جو لطف انگیز بھی ہے اور نصیحت آمیز بھی۔ شکریہ۔